یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور عادات پرندے کا نہایت ہی ایمان افروز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور عادات کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان بادشاہت عطا فرمائی تھی، جس میں انسان، جنات اور پرندے سب شامل تھے۔ ایک دن جب وہ اپنی فوج کا جائزہ لے رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ عادات پرندہ موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں ناگوار گزرا اور فرمایا، اگر یہ مجھے کوئی معقول وجہ نہ بتائے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد عادات حاضر ہوا اور عرض کی، میں وہ معلومات لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں سبا، یمن کی ایک قوم کے بارے میں جان کر آیا ہوں جہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اس کا تخت نہایت عظیم ہے، مگر افسوس کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے عادات کو حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کے پاس ایک خط لے کر جائے۔ خط میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور فرمانبردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ عادات یہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے دربار میں پہنچا اور جب ملکہ نے خط پڑھا تو کہنے لگی، اے میرے وزرو، مجھے ایک معزز خط موصول ہوا ہے جو سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ پھر اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ وزیروں نے کہا، ہم طاقتور اور جنگجو ہیں، مگر فیصلہ آپ کا ہے، اب غور کر کے حکم دیں۔ ملکہ بلقیس نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حقیقت جاننے کے لیے ایک قاصد کے ذریعے انہیں قیمتی تحفے بھیجے گی۔ جب یہ تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال و دولت سے فریب دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ قاصد واپس لوٹے اور ملکہ بلقیس کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر وہ سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جائے گی۔ نولائن جب ملکہ بلقیس کا قافلہ روانہ ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا، نولائن تم میں سے کون ہے جو اس کے میرے پاس فرمانبردار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ نولائن ایک طاقتور جن نے کہا، نولائن میں اسے آپ کے دربار میں اس وقت تک حاضر کر دوں گا جب تک آپ اپنی نشست سے اٹھیں گے۔ نولائن لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ حضرت آصف بن برخیا جو اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے، انہوں نے کہا، نولائن میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے دربار میں پیش کر سکتا ہوں۔ نولائن انہوں نے اللہ کا اسم اعظم پڑھا اور فوراً ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گیا۔ نولائن یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نولائن یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ نولائن پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بلقیس کے تخت میں کچھ تبدیلیاں کر دی جائیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ وہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، نولائن کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ نولائن اس نے حیرانی سے جواب دیا، نولائن ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے۔ نولائن یہ دیکھ کر ملکہ بلقیس نے اللہ کی قدرت کو تسلیم کیا اور ایمان لے آئی۔ نولائن آخر میں اس نے کہا، میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نولائن سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملتے ہیں، اللہ جسے چاہے حکمت اور دانائی عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے پرندے کو بھی اہم ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ دولت اور طاقت سب کچھ نہیں، اصل کامیابی اللہ کی فرمانبرداری میں ہے۔ نولائن اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرماتا ہے۔ نولائن سمجھدار حکمران ہمیشہ اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشورہ کرتے ہیں، جیسے ملکہ بلقیس نے کیا۔ نولائن جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نولائن یہ ایمان افروز واقعہ قرآن مجید کی سورہ النمل آیت 15-44 میں بیان کیا گیا ہے۔